السلام علیکم۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلمان الہاشمی بہت ہی لاڈ اور پیار سے پلا ہوا ایک رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو لعب میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح تھا۔ اللہ تعالی شانہ کی ہر قسم کی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہب و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالائے خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ رستے پر چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالائے خانہ میں ایک ہاتھی کا دانت کا کوبہ تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ عمامہ تھا۔ اس کوبہ میں اس کے یار احباب جمع رہتے، اس کے ادب میں سب پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ سامنے ناچنے گانے والیوں کوبہ سے باہر اجتماع لگائی رہتی تھی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شگل رہتا، اور جب شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یارانے مجلس اٹھ کر چلے جاتے۔ وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج پر چوسر وغیرہ میں مشغول رہتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات وہ حسب معمول اپنے کوبہ میں تھا، دفتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن تھی بڑی دلکش۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والیوں کو بند کر دیا اور کوبہ کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خادم جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے، مسجد میں پہنچے جہاں ایک نوجوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔
ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالائے خانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا، حضور مسجد میں تھا، قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے جو آیتیں پڑھی ان کا ترجمہ کیا۔ بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھیں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سرب مہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ اور اس شراب کی آمیزش تسنیم جنت کی ایک نہر ہے کہ پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالائے خانہ کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی مسحریاں ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں، ان کے ستربیز ریشم کے ہوں گے۔ وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ولی ان مسحریوں پر ایسے دو چشموں کو دیکھے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ میوے نہ تو ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے، ایسی اعلیٰ مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے اور سب طرف کلین ہی کلین پھیلے ہوئے پڑے ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھے، ساری ہی جگہ صدر نشیں ہے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ اس کے جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والوں کے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام متقی لوگوں کا ہے، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ وہ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب کسی بھی وقت ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام روئے زمین کے آدمیوں کو اپنے فدیہ میں دے دے۔
پر کسی طرح عذاب سے پھنس جائے، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلے والی ہے کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے غصے میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کر دیا، جن کی صورت اور رکوع وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو رہا کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔ تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس زیارت کو آنے لگے۔ وہ اتنا نیک اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو، میرا حال مجھی کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا۔ ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، وہیں انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حطیم میں جا کر خوب روتا اور گر گراتا اور کہتا کہ میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئی جن میں میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری نیکیاں ساری جاتی رہیں کہ کچھ بھی نہ کمایا، اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت۔ اس دن جس دن میرا اعمال نامہ کھولا جائے گا، وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضی سے مجھے پر ہلاکت اتر چکی ہے، اور تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا،
میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما اور میرے گناہ معاف کر دے۔ جزاک اللہ۔